قاضی صاحب نے جو چیف جسٹس ہے اس نے کہا ہم نے الیکشن نہیں کرائے. ہم نے تو 3 الیکشن کرائے اور جو الیکشن ان کو نظر نہیں آ رہا جو ان کو دیکھنا چاہیے وہ ریسنٹ PMLN کا الیکشن ہے جس میں نواز شریف صدر بنا ہے. ہمارے الیکشن میں تو بڑے مزے کہ یہ چھپ کے الیکشن کیسا ہوتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ ان اپوز کیسے آتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا جو الیکٹورل لسٹ ہے PMLN کا وہ دکھا دیں. ہمارا تو رابطہ ہے جس میں 16 لاکھ 20 لاکھ ہمارے ممبرز ہیں. ہمارا اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. PMLN اپنا 1000 ممبرز کا لسٹ دکھا دے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ بندے ووٹ کریں گے, یہ بندے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے مجاز ہیں. نہیں ہے. اور قاضی صاحب کو ان کا نظر نہیں آنا کیونکہ قاضی صاحب سوشل میڈیا اور میڈیا بالکل نہیں دے. قاضی صاحب صرف اور صرف الیکشن کمشنر پنڈی کا جو کمشنر پنڈی ہے اس کے اوپر جب اس نے بات کی تو اس وقت وہ میڈیا دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتے. PTI جتنا بھی اعتراض اٹھائے جتنی بھی باتیں کرے تو چیف جسٹس صاحب نے چونکہ وہ میڈیا نیوز چینل اور سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو ان تک ہماری باتیں نہیں پہنچنی. ابھی الیکشن کمیشن کا رویہ اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے رویے کی بات پوری دنیا نوٹس لے رہی ہے, چیخ رہی ہے کہ یہ کتنا گندا الیکشن ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پوری دنیا ایون کانگریس نے نوٹس لیا لیکن ہماری کورٹس نے نوٹس نہیں لینا. ریاست بنتی ہے عوام کے ووٹ سے. عوام کے ووٹ کو تبدیل کر کے آپ ریاست میں آپ نے آئین کی قانون کی بنیاد کی خلاف ورزی کی. آپ کے اوپر آرٹیکل 6 ہے. یہ جو شامل ہے نا یہاں پہ کل جس دن آئین بحال ہوا آپ لوگ پھانسی کے پھندوں پر ہے کیونکہ آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی, آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ خلاف ورزی کی. اور یہی ایک چیز کہ پھانسی کے تختے ان کو نظر آ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ مزید گندگی کا ہے. اور ہماری کورٹس کو نے نوٹس نہیں لینا ہے, وہ اس لیے نہیں لینا کہ ہماری کینگرو کورٹس ہے. یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان کا لیں گے, پاکستان کے الیکشنز کا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لینا. یہ PMLN کے لیڈرز تھے, الیکشن سے پہلے کہتے تھے سمبل نہیں ہوگا. اچھا یہ میں آپ کی توجہ دوبارہ دلا رہا ہوں اس کے اوپر کہ PTI نہیں ہوگی الیکشن میں, بیلٹ پیپر میں ان کو نظر نہیں آتا. ایسے نجومی تھے بڑے مطلب ٹاؤٹس, آپ کو یاد ہوگا فیصل لاؤڈر کی اسٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے اچانک اسٹرانومی پڑھنا سٹارٹ کی, اسٹرالوجی کے یہ بڑے ماہر بنے. انہوں نے کہا جناب بیلٹ پیپر پہ بیٹ بھی نہیں ہوگا, PTI بھی نہیں ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں ہوگا. اور کورٹس نے سب سچ کر دکھایا. بندیال کے دور میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ بعد میں جس وقت چیف جسٹس چینج ہوا تو کیوں الیکشن ہوئے؟ کیونکہ سب کردار جو لندن پلان تھے اس کے کردار ننگے ہو گئے, ایکسپوز ہو چکے ہیں. کون لندن پلان کے کردار میں شامل تھا؟ چھوٹی سی مثال ہے کہ ملٹری کورٹس میں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے TTP کے دہشت گردوں کو ٹرائل ہونے سے انکار کیا. آج PTI کے ورکرز سویلین اسی کی کورٹ میں وہ کیس نہیں سن رہا کیونکہ اس میں وہ فیصلے ہیں, لیکن دوسرے بینچز رکھ کے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہاں ملٹری ٹرائل سویلین کے اوپر جاری ہیں. باہر گرمی ہے, میں اس کو شارٹ رکھ رہا ہوں GB کے اوپر. دیکھیں جو رجیم چینج ہے نا, رجیم چینج تو پاکستان فیڈرل اس نے بڑے بچے دیے. اس نے JK میں بھی ایک بچہ دیا, اس نے GB میں بھی ایک بچہ دیا. GB میں 33 کی اسمبلی میں 22 جو ہے وہ PTI کے ٹکٹ ہولڈر, 2/3 میجورٹی ہے. 2/3 میجورٹی. جس وقت یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں 5 جولائی کو لاسٹ ایئر اسمبلی سیل کر دی گئی اور ایک آفیسر ریڈ 19 کا ایک آفیسر نامعلوم کا ایک آفیسر ہمارے ممبرز کو کہتا ہے کہ اگر حکومت PTI کی بند نہیں ہو ہم اس اسمبلی کو 1 سال تک بند کریں گے. یہ سٹیٹمنٹ سے میں آپ آن ریکارڈ دے رہا ہوں.
اور پھر میرے سامنے ممبرز آ گئے جو آج کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوا اور کچھ اور ممبرز جو منسٹر اس وقت ہیں، روئے ہیں میرے سامنے کہ میرے بچے اسلام آباد سے بھاگنے پہ مجبور ہیں، بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. مجھے ادھر ہاتھ رکھ کے کہا ہم سے ناراض نہیں ہونا لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے. ان کے لیے سب کو میسج ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پارٹی کے لیڈرز نے راجہ ذکریہ صاحب کو پارلیمانی لیڈر نامنیٹ کیا، اور کوئی اور گروپ، کوئی اور فارورڈ بلاک وہ قابل قبول نہیں ہوگا. وہ پارٹی کی ہدایات سے بغاوت اور پارٹی کے ہدایات کے مخالفت ہوگی، برخلاف ہوگا، اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات کے برخلاف ہوگا. تمام بندوں کو جو پارٹی کے ٹکٹ کے ان کو ہدایات ہیں کہ بجٹ کے اوپر یہ انلیجٹمیٹ اور انلیگل، غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کے بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپوزیشن کی سپورٹ کرنی اور اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنا. بہت شکریہ. تھینک یو جی.